إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معزز حاضرین اور محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ ہجری کیلنڈر یا اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کے آنے کے ساتھ ساتھ مسلم معاشرے میں آپ کو دو طریقے سے ہلچل نظر آتی ہے۔ بہت سارے مسلمان بھائی اچھے اچھے پکوان پکانا شروع کر دیتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ایک طرف خوشی کا ماحول آپ کو نظر آتا ہے، اور ایک بڑا طبقہ، ایک بڑی تعداد جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، وہ غم کا اظہار شروع کر دیتے ہیں، ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہجری کیلنڈر یا اسلامی کیلنڈر کا آغاز مسلم معاشرے میں تقریباً اسی ماحول میں شروع ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے اس کا۔ ہم لوگ نہ تو اس پارٹی میں ہیں اور نہ ہی اس پارٹی میں، ہم لوگ صرف اور صرف اس مہینے میں بکثرت روزہ کے قائل ہیں، اور خاص طور پر 10ویں محرم اور اس کے ساتھ 9ویں محرم کو ملا کر روزہ رکھنے کے قائل ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے۔ ذرا یہ بتائیے کہ جو لوگ ان دونوں پارٹی میں ہیں وہ ہم لوگوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ ہم لوگوں کو تو وہ بے دین سمجھتے ہوں گے، اور اپنی چیزوں کو بالکل صحیح سمجھتے ہوں گے۔
لڑنے پہ اور مرنے مارنے پہ وہ تیار ہو جائیں گے، جبکہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی غلط اور وہ بھی غلط۔ آخر یہ دونوں پارٹی جو کچھ بھی کر رہی ہے، کیا وہ اس کو باطل سمجھ کے کر رہی ہے یا دین سمجھ کے کر رہی ہے؟ دین سمجھ کے کر رہی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ ہم لوگ بے دین لوگ ہیں جو یہ سب کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ دین پہ عمل کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ وہ دین ہے نہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یہ فرق کہاں سے آ گیا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ہم اس کو دین نہیں سمجھتے، غلط سمجھتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان کی بات نہیں کرتے، ان کے کام نہیں کرتے تو وہ لوگ ہم لوگ کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ معلوم ہے یہ فرق کیوں ہوا اور کیسے آیا؟ اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے، اور وہ چیز ہے ہمارا منہج الگ ہے، ان کا منہج الگ ہے۔ منہج کا فرق ہے، اسی وجہ سے وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو دین سمجھ رہے ہیں، اور ہم لوگ اس کو دین نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو اس ماہ محرم کے تناظر میں آپ کے سامنے ایک بات میں نے آپ کو رکھی ہے موٹی موٹی، کہ منہج کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا فرق، منہج کوئی بہت اہم چیز ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا فرق ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، آئیے میں آج آپ کے سامنے اس کو پہلے دہرا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے کی بات کرتا ہوں۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا۔ اے لوگو، میں نے تمہارے بیچ میں ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ تم پکڑ لو تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبی، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ یہ تو بارہا آپ نے سنا ہی ہے نا، الگ الگ الفاظ کے ساتھ، کہ دو چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھام لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن آج میری گفتگو کو بہت دھیان سے آپ سنیے گا، نہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ اس حدیث کو ہم لوگ بھی جب بولتے ہیں تو اتنا ہی بول کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس فتنے کے دور میں ضروری ہے کہ تیسری چیز جو اس کے ساتھ بیان کرنا اب ضروری ہے، اس کو ہمیشہ اس حدیث میں بیان کیا جائے الگ سے۔ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، یہی دو چیز اہل حدیث افراد میں گھس گئی دماغ میں، کہ صرف ہمیں دو چیز کی ضرورت ہے، قرآن کی اور حدیث کی۔ اس سوچ کی وجہ سے بھی بڑی دقتیں اور پریشانیاں سامنے آ گئی ہیں، جبکہ تیسری چیز ضروری ہے کہ اس فتنے کے دور میں ہمیشہ اس کو بیان کیا جائے۔ اور وہ تیسری چیز کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہی منہج۔ صرف یہ دو چیز ضروری نہیں ہے، منہج بھی ضروری ہے۔ منہج کے بغیر یہ دو چیز بھی بیکار ہو جائیں گی۔ منہج اتنی ضروری چیز ہے۔ شروع میں بھی
منہج شروع سے ہے، آج کوئی نئی ہم چیز آپ کے سامنے رکھنے نہیں جا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی بھی ہے یا ہو سکتی ہے یہ نئی چیز کہاں سے لے کر کے آ رہے ہیں آپ. یہ نئی چیز نہیں لا رہے ہیں. قرآن اور حدیث کے دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. آپ کے لیے اس اسلامی کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر کے آغاز میں یا سال کے شروع میں ایک موضوع ہم چھیڑ رہے ہیں، اور یہ ایک جمعہ کا موضوع نہیں ہے. یہ ایک جمعہ میں بات پوری ہونے والی بات اس میں ہے نہیں. اور وہ موضوع کا نام پہلے آپ سن لیجئے، پھر ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے. آئیے منہج سلف کو سمجھیں. موضوع کا نام کیا ہے بھائی؟ آئیے منہج سلف کو سمجھیں. ہم نے ایک بات کہی آپ کے سامنے، وہ بہت اچھی طرح کان میں سن بھی لیجئے اور دل میں اس کو محفوظ کر لیجئے کہ یہ حدیث ہم نے بارہا سنی ہے. اگر دل و دماغ میں صرف یہی بات گھسا کے ہم نے رکھا ہے تو اس کو اب صاف کریے آپ کہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت، یہی دو چیز چاہیے. تیسری چیز منہج سلف، یہ ضروری ہے. اس کے بغیر قرآن اور حدیث آپ کے کام آنے والی نہیں ہے. تو منہج سلف کتنی ضروری چیز ہے. ایک اور حدیث آپ پہلے سن لیجئے. آج یہ آپ کے درمیان ہم نے موضوع چھیڑا ہے اور اس کا سلسلہ لمبا جائے گا. بیچ بیچ میں ضرورت پڑی تو ہم کسی دوسرے موضوع پہ بات کر لیں گے، لیکن یہ سلسلہ چلے گا. پہلا مقصد اس کے پیچھے کیا ہے کہ خاص طور پر اہل حدیث بھائی اور عام طور پر ہمارے سارے سامعین مسلمان بھائی، سب لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانیں کہ منہج سلف کیا ہے اور منہج سلف کیا نہیں ہے. یہ جاننا ضروری ہے. اس لیے ایک مقصد تو یہ ہے کہ منہج سلف کو جانیں. ہم جب بات ہی نہیں کریں گے تو منہج سلف کو اب جانیں گے کہاں سے؟ تو ایک مقصد تو یہ کہ منہج سلف کے بارے میں ہمیں کچھ پتا چلے، کیا چیز منہج سلف ہے اور کیا چیز منہج سلف نہیں ہے. تو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ فتنوں کے دور میں اگر آپ منہج سلف کو نہیں جانیں گے تو آپ بہت گھاٹے کے سودا کر کے زندگی گزار لیں گے. آپ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ نے 12 سنی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ. لوگوں میں تمہیں اللہ کے تقوی کا اور سننے کا اور فرما برداری کی وصیت کرتا ہوں. وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ تمہارا امیر، تمہارا خلیفہ، تمہارا حاکم ایک حبشی غلام بھی کیوں نہ بن جائے، تب بھی سمو طاعت کرنا اور اللہ سے ڈرنا. کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں؟ آگے وجہ بتا رہے ہیں. کہتے ہیں فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اس لیے کہ میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا. اور جب اختلافات دیکھے گا تو کیا کرے؟ اب وہاں پہ منہج سلف کو کھول دیا جا رہا ہے. ویسے بھی منہج سلف قرآن میں حدیث میں پہلے سے موجود ہے، لیکن اس حدیث کے اندر فتنوں کے وقت خاص طور پر تلقین کی جا رہی ہے کہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا. فعلیکم بسنتی، تو جب اختلافات دیکھے گا تو کیا کرے؟ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے، لازم پکڑے میری سنت کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ لینے کے بعد اب اگر منہج سلف کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آگے کیوں کہا جا رہا ہے کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی پکڑ لینا؟ وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، ہدایت یافتہ نیک خلفاء کے راستے کو بھی پکڑ لینا. کیا ضرورت ہے؟ نبی کی سنت کیا ناکافی ہے؟ فتنوں کے دور میں نبی کی سنت کافی نہیں ہے بھائی. اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت، ابھی حدیث آپ نے سنی کہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا وہ جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو پکڑ لے
اور وہی نبی ابھی کہہ رہے ہیں جب اختلافات دیکھے گا تو اس وقت میری سنت کو پکڑنا اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو پکڑ لینا. تو کیا نبی کی سنت اب ناکافی ہو گئی؟ ناکافی نہیں ہے. نبی کی سنت کو پکڑنے کے لیے منہج سلف کو پکڑنا ضروری ہے. اگر منہج سلف آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نبی کی سنت پکڑ ہی نہیں پائیں گے, کتاب اللہ کو پکڑ ہی نہیں پائیں گے. یہ ہے مسئلہ دراصل. اور آگے دیکھیے کہ خلفائے راشدین کی سنت اور نبی کی سنت کو کتنی مضبوطی سے تھامنے کی بات کہی جا رہی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, تمسکوا بہا, علیکم میں بھی تاکید ہے, لازم پکڑ لو, علیکم کا معنی. لیکن آگے پھر کہا جا رہا ہے تمسکوا بہا, مضبوطی سے پکڑو اس کو, چھوٹنے نہ پائے. وعضوا علیہا بالنواجذ, اور نواجذ جو مضبوط دانت ہیں آخر والے جو سب سے مضبوط ہوتے ہیں, آگے والے دانت سے کوئی چیز پکڑیں گے تو مضبوطی نہیں آئے گی, اور اندر والے دانت سے دبا کے پکڑیے نواجذ والے سے بہت مضبوطی آئے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صرف پکڑنا نہیں, وعضوا علیہا بالنواجذ, دانت جو داڑ کے ہیں اندر والے نواجذ اس سے مضبوطی سے تھامے رہنا, چھوٹے نہ کہیں سے. اور نہیں تو کیا ہو جائے گا, فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے. اسی لیے آگے پھر تلقین کی جا رہی ہے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, بدعات سے بچے رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ بدعات سے جہنم میں چلے جاؤ. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. تو میری اتنی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی؟ کیا کہا میں نے کہا کہ ہم لوگ جو دل میں گاڑ باندھ کے رکھ لیے ہیں لیڈیز لوگ, اللہ کی کتاب نبی کی سنت صحیح حدیث, اللہ کی کتاب نبی کی سنت صحیح حدیث, صرف اتنے سے کام نہیں چلنے والا ہے. ایک تیسری چیز کو اب ضروری ہے کہ اہل حدیث عالم ہمیشہ اس حدیث کے ساتھ اس تیسری چیز کو بیان کرے. اس لیے کہ ہماری عوام یا اہل حدیث افراد دو چیز سمجھ کر کے منہج کو چھوڑ کر کے وہ گمراہ ہو رہے ہیں. منہج کو پکڑنا لازمی ہے, ضروری ہے, ورنہ یہ دو چیز بھی چھوٹ جائے گی. اور فتنوں کے دور میں خاص طور پہ لازم ہے, اس حدیث کی روشنی میں فتنوں کے دور میں خاص طور پر ضروری ہے کہ منہج سلف کو آپ پکڑیں. تو ایک مقصد کیا ہے میں نے بتایا, یہ جو موضوع چھیڑا ہے کہ معلوم ہو ہمیں اور آپ کو کہ کیا منہج سلف ہے اور کیا منہج سلف نہیں ہے, جانکاری ہو. دوسرا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ منہج سلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ منہج سلف یہ بدعت ہے, نعوذ باللہ. کہتے ہیں نئی چیز آ گئی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کے بعد, یہ بدعت ہے. تو اس سلسلے میں آپ کو دقتیں ہر جگہ آئیں گی. تو جب آپ اس موضوع کو دھیان سے سنیے گا تو آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں. ورنہ آپ کو بھی لگے گا کہ ہاں معلومات تو ہے نہیں, تو آپ کو بھی لگے گا کہ یہ بات تو صحیح بول رہا ہے. تو جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ منہج سلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا منہج سلف یہ بدعت ہے نعوذ باللہ, تو ایسے لوگوں کو سمجھانے میں آپ کو مدد ملے گی کہ آپ غلط فہمی کے شکار ہیں. اور تیسرا مقصد, پورے عالم اسلام میں ایک بڑا طبقہ دھوکے کا لیبل لگا کر کے کام کر رہا ہے. قرآن کا نام لیتا ہے, بات بات پہ حدیث کا نام لیتا ہے, ضرورت پڑتا ہے تو اپنے آپ کو وہ اہل حدیث بھی بول دیتا ہے. ضرورت پڑنے پہ بولتا ہے کہ ہم بھی اہل حدیث ہیں, ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں, ہم بھی حدیث کو مانتے ہیں. لیکن اس کا منہج صحیح نہیں ہے, وہ کچھ اور بات کر رہا ہے. اور ہمارے بھولے بھالے لوگ جن کو قرآن سے بے پناہ محبت ہے, حدیث سے بے پناہ محبت ہے, قرآن اور حدیث کے نام پہ لٹو ہو جاتے ہیں, لیبل سے دھوکہ کھا لیتے ہیں اور سمجھتے کہ ہاں یار یہ تو بڑا کام کر رہا ہے. وہ بولتا بھی ہے کہ بھائی دین اتنا ہی تھوڑی ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, طہارت وغیرہ وغیرہ, ہم اس کے آگے کی سوچ رہے ہیں, ہم خلافت قائم کرنے کی بات سوچ رہے ہیں,
ایسے کیسے کام چلے گا؟ حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم ایران توران کی بات کر رہے ہیں، ہم اسرائیل کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، ہم سعودی عرب کے اندر گھسنا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو لگتا ہے کہ یار یہ تو اور بڑا والا ہے حدیث، قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے اور امت کا بڑا بڑا مسئلہ حل کرنے کے لیے پریشان ہے. تو دھوکہ لیبل لگا کر کے بہت سارے لوگ دھوکہ دے رہے ہیں. تو آپ کو پتا رہے کہ ان کے پاس منہج ہے کہ نہیں. جب منہج رہے گا تبھی آپ اس سے بچ پائیں گے، ورنہ آپ ان کے دھوکہ میں گرفتار ہو جائیں گے. اچھا، ایک بات آپ کو ضرور بتا دوں کہ اس موضوع کو چھیڑنے کے پیچھے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ منہج کو جان لیں اور اس کے بعد ہر کوئی مفتی بن کر کے سب پہ ٹھپا لگاتے ہیں. آپ منہجی ہو، آپ غیر منہجی ہو، نہیں، یہ اہل علم کا کام. اس موضوع کو چھیڑنے کا پیچھے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ آپ مفتی بننے لگے، آپ ٹھپا لگانا شروع کریے. اس لائق بننے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا. اور صحیح بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس علم آئے گا نا تو زبان پہ تالے لگ جاتے ہیں. زبان آسانی سے آپ نہیں کھولیں گے پھر، چونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہم کس کے اوپر کون سا بہتان لگا رہے ہیں، کس کے اوپر کون سی تہمت لگا رہے ہیں، کس کے اوپر بدگمانی ہم کر رہے ہیں، اور اللہ کے ہم مجھے جواب دینا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. آپ منہج کے بارے میں سن کر کے اپنے کو ٹٹولیے، میرا منہج صحیح ہے کہ نہیں. ان کے چکر میں مت رہیے، وہ اپنا جواب اللہ کے یہاں دے گا. پہلا کام اپنے کو دیکھیے. بڑی مصیبت تو یہ ہے، جہالت لا علاج مرض ہے، اور علم کا فقدان یہ بہت بڑی مصیبت ہے. میں ایک بات پھر آپ سے کلیئر کروں کہ دیکھیے، میں نے ایسا موضوع چھیڑا ہے کہ آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں اور میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنا دل صاف کر لیجیے. کسی کے تعلق سے دل میں کینہ، بغض، کپٹ، بدگمانی سب کو نکال کے باہر کریے آپ. اور میں بھی کرتا ہوں. ہم لوگ منہج کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس موضوع کو چھیڑنے کے پیچھے کا مقصد یہ ہے. اور میں اعلان کرتا ہوں اس منبر رسول سے کہ کسی بھی ہمارے بھائی کے پاس اگر کوئی بھی بات میری غلط لگے دلائل کی روشنی میں، تو آ کر کے ہمیں سمجھائیں، میں بھی اپنی اصلاح کروں. اور آپ میں سے کسی بھی شخص کے خلاف میری بات جائے تو اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں آپ کو ٹارگٹ بنا کے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. میں صرف ایک پیمانہ دینا چاہتا ہوں. جن کے پاس علم ہے ماشاءاللہ ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن جو جانتے ہی نہیں ہیں ان کی سخت ضرورت ہے کہ منہج سلف کے بارے میں وہ سنیں، کہ آپ ایک پیمانہ لیں اور اپنے آپ کو پہلے جانچیں کہ میرا منہج ٹھیک ہے کہ نہیں. اپنی فکر کیجیے پہلے. تو یہ بنیادی کچھ مقصد میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ موضوع کے پیچھے کا مقصد میں نے بتایا. اب آگے بڑھتے ہیں. اور آج بھی شاید ہماری بات پوری نہ ہو سکے جو وقت بتا رہا ہے، اور موضوع ایسا ہے کہ ہم جلدی جلدی بول نہیں سکتے آپ کو، کیونکہ سمجھانا ہے مجھے آپ کو. خطبہ جمعہ اس کے لیے مناسب تو نہیں ہے، لیکن کیا کریں، بے دینی کا ماحول ایسا عام ہے کہ اگر اعلان کیا جائے کہ ہر اتوار کے دن ہم درس دیں گے، آدھے لوگ بھی نہیں رہیں گے مسجد. کس کو درس دیں؟ تو اس لیے مجبوری ہے کہ اس ٹاپک کو منبر رسول سے چھیڑا جا رہا ہے. پتہ نہیں کئی مہینہ لگے اس میں. منہج سلف، آئیے منہج سلف کو سمجھیں. موضوع ہے تو سب سے پہلے منہج کی بات کریں گے، پھر سلف کی بات کریں گے. منہج کا کیا معنی ہے؟ آپ جب ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں گے تو پتہ ہی چلے گا کہ منہج کا معنی ہوتا ہے راستہ، واضح راستہ جس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو. ایسے راستے کو کیا بولتے ہیں؟ منہج بولتے ہیں. ہم اتر پردیش کی مناسبت سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے سارے راستے ہوتے ہیں ان سب میں آپ اگر سمجھنا چاہیں کہ منہج کون والا راستہ ہو سکتا ہے، ایک مثال کے لیے ایکسپریس وے.
ایکسپریس وے کبھی گئے ہوں گے آپ اگر، تو آپ کو لگے گا کہ سب سے سیدھا چوڑا صاف ستھرا راستہ یہی ہے۔ تو منہج کا لغوی معنی کیا ہے؟ صاف ستھرا راستہ، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی الجھن نہ ہو، کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ اب منہج سے پہلے، منہج ایک راستہ ہے، منہج سے پہلے ایک چیز کو جاننا ضروری ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ فہم۔ منہج سے پہلے فہم کو جاننا ضروری ہے۔ فہم کو کیوں جاننا ضروری ہے؟ اس لیے کہ فہم کی بنیاد پہ ہی تو منہج بنے گا۔ آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ ایک سڑک ہے، دم چکنی سڑک، بڑھیا گاڑی آپ کی چلتی ہے، اس کو چکنا بنانے کے لیے کچھ کرا گیا ہے نا اس میں بھائی، اس میں کنکریٹ ڈالا گیا ہے، اس میں تارکول ڈالا گیا ہے، پھر پچ وغیرہ کو پھر رگڑا گیا ہے، بہت برابر کیا گیا ہے، تب جا کر کے وہ بڑھیا راستہ بنا ہے۔ تو راستہ بنانے کے لیے جو میٹیریل استعمال ہوتے ہیں وہی فہم ہے۔ فہم راستے کا میٹیریل، اب راستے کے سارے میٹیریل ہٹا تو راستہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو منہج یہ قائم ہے کس کے اوپر؟ فہم کے اوپر۔ تو پہلے فہم کو سمجھنا ضروری ہے، یہ فہم کیا چیز ہے۔ اب جب فہم کی بات کریں گے آپ، تو فہم کا معنی لغات میں مثال کے طور پہ ایک ڈکشنری ہے مختار الصحا، اس میں فہم الشیء کا معنی لکھا ہوا ہے علم، جاننا۔ فہم کا معنی کیا ہوا؟ جاننا۔ لسان العرب میں لکھا ہوا ہے کہ الفہم معرفتک الشیء، فہم کا معنی ہوتا ہے چیز کو پہچاننا۔ تھوڑا فرق ہو گیا، جاننا پہچاننا، علم معرفت۔ آپ جب المعجم الوسیط اٹھائیں گے تو اس میں کیا ملے گا؟ الفہم حسن تصور المعنی۔ فہم کا مطلب ہوتا ہے معنی کو صرف جاننا نہیں، اچھی طرح جاننا۔ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ المعجم الرائد میں جب آپ دیکھیں گے تو اس میں اور کھول کر کے بولا گیا کہ فہم کا مطلب ہے علمہ ومعرفتہ واحسن تصورہ، جاننا بھی، پہچاننا بھی، اور بہتر طریقے سے جاننا، اچھی طرح جاننا۔ اس کا مطلب کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ علم اور فہم میں فرق ہو گیا۔ علم کا معنی بھی ہوتا ہے جاننا، اور فہم کے اندر بھی جاننے کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن علم میں جانکاری کم ہوتی ہے، علم میں جانکاری کم ہوتی ہے، اور فہم کے اندر جانکاری زیادہ ہو جاتی ہے۔ فہم میں جانکاری زیادہ ہو جاتی ہے، اور جب آپ اس کو جب علم کی تعریف پڑھنے کے لیے جائیں گے کہ علم کیا چیز ہوتی ہے، تو پتہ ہی چلے گا کہ جو چیز جیسی نظر آ رہی ویسا جان لینا۔ ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراکا جازما، کسی چیز کو اس طریقے سے دیکھ لینا، سمجھ لینا، جان لینا جس طریقے سے وہ ہے، یعنی نظر پڑی اور نظر نے جو بتایا بس آپ نے وہ جانا، یہ علم ہے۔ لیکن فہم گہرائی سے جاننا، صرف اوپر سے نہیں، اندر سے بھی اس کو جاننا کہ اوپر سے تو ایسا دکھ رہا ہے لیکن اندر سے یہ کیا ہے، اندر سے بھی جاننا، یہ فہم ہے۔ اور فہم کے اوپر بھی ایک اور چیز چلی جاتی ہے جس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ فقہ، اس کا معنی بھی ہوتا ہے جاننا۔ علم سے زیادہ بڑی چیز فہم ہے، اور فہم سے زیادہ بڑی چیز فقہ ہے۔ فقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے جانتے ہیں؟ تمام باریکیوں میں گھس کر کے ہر طرف سے چوطرفہ علم حاصل کرنا۔ اب ایک مثال سے ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ یہ سمجھ لیے کہ آپ لوگ مدرسے میں داخلہ لے کر پڑھنے آئے ہیں، یہ جو خطبہ جمعہ آپ کو دے رہے ہیں ہم، یہ درس کا طریقہ ہے، یہ تقریر کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے ایک تو اپنا ذہن آپ بنا لیجئے۔ کیوں ہم ذہن بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ بھائی خواہشات کی غلام نہ بنیے کہ مولوی صاحب لچھے دار تقریر کرتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ تقریر آپ سنیے یا وہ درس سنیے جو آپ کی زندگی بھر کے لیے ضروری ہے۔ تو علم سے بڑی چیز فہم، اور فہم سے بڑی چیز فقہ۔ فقہ کے بارے میں لکھا ہے، شیرازی فرماتے ہیں کہ الفقہ فی اللغۃ ادراک الاشیاء الخفیہ۔ لغت میں فقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوشیدہ چیز کو بھی جان لینا، تمام ناحیے سے، کچھ چھوٹے نہ۔ اب ایک دلیل آپ رکھ لیجیے سامنے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ
اللہ کے علاوہ کوئی معبود حق نہیں۔ اب اس میں اللہ نے جاننے کی بات کہی ہے، کس چیز کو جاننے کی بات کہی جا رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب اس کو علم کے دائرے میں آپ جب دیکھیں گے تو الگ آپ کو معنی دکھے گا، جب فہم کے دائرے میں دیکھیں گے تو اس کا معنی الگ آپ کو دکھے گا، اور جب فقہ کے دائرے میں دیکھیں گے تو اس کا معنی آپ کو الگ دکھے گا، نہیں دائرہ بڑھتا جائے گا۔ جب آپ صرف علم کی بات کریں گے تو بہت سارے لوگ اس کا ترجمہ کیا کریں گے معلوم ہے؟ لا الہ کوئی معبود نہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے، جبکہ یہ ترجمہ غلط ہے، اور 99% لوگوں کو یہی ترجمہ معلوم ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہم مسلم معاشرے کی بات کریں، اہل حدیث عوام کی بات کریں، زیادہ تر لوگوں کو یہی معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ ظاہری ایک علم ہے جو لفظ کو دیکھ کر کے آپ کہہ رہے ہیں، لفظ کے حساب سے آپ نے جچا تلا ترجمہ کیا ہے۔ لا نہیں ہے، الہ کوئی بھی معبود، الا مگر اللہ، اللہ کیا دقت ہے بھائی؟ سارے لفظ کا ترجمہ آ گیا۔ لیکن یہ صرف علم ہے، اگر صرف آپ اسی علم کے دائرے میں رہیں گے آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ فہم کے دائرے میں آپ کو آنا پڑے گا۔ ابھی جب منہج پہ جائیں گے اس سے پہلے ہم فہم کو بتا رہے ہیں کہ فہم کے اوپر منہج قائم ہے، فہم نہیں تو منہج نہیں۔ تو فہم کیا چیز ہے؟ جاننا، اچھی طرح جاننا، علم سے بڑی چیز۔ تو لا الہ الا اللہ کو صرف آپ جانیں گے تو کہیں گے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور جب آپ فہم کے ساتھ بولیں گے پورے طور پر تو کیا بولیں گے معلوم ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، بحق آپ بڑھائیں گے۔ کیوں؟ ارے بھائی لفظ کا ترجمہ تو ٹھیک تھا لا الہ الا اللہ کا، لیکن حقیقت میں ہے کیا دنیا میں؟ یہ ترجمہ غلط ہے۔ کیا کوئی معبود نہیں ہے دنیا میں؟ ارے بھائی وہ اپنے بتوں کی پوجا کر رہے وہ سب معبود نہیں ہے؟ جو جس چیز کی پوجا کر رہا، پوجا جس کی جائے وہ معبود ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اللہ نے مسلمانوں کو ایسا کلمہ سکھایا جو حقیقت میں اس کا معنی پھٹ ہی نہیں بیٹھتا، کہ دنیا میں کوئی معبود نہیں۔ یہ تو بات غلط ہے نا، بہت سارے معبود ہیں، سورج، چاند، درخت، ستارے، پتہ نہیں کیا کیا چیز کو لوگ معبود بنا کے رکھے ہیں۔ معبود تو بہت سارے ہیں، لوگوں نے بنا رکھے ہیں، پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ لہٰذا لا الہ الا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ صحیح نہیں ہے۔ فہم کے ساتھ جب آپ اس کو بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ لا معبود بحق الا اللہ، حقیقی معبود کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، جس کو حقیقت میں عبادت جس کی ہونی چاہیے۔ یہ بات سچی ہے کہ نہیں بھائی؟ فرق سمجھ میں آیا آپ کو؟ اب جب فقہ کی آپ بات کریں گے تو اور دائرہ بڑا ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کو جب فقہ کے ساتھ جوڑ کے آپ بولیں گے دائرہ اور بڑا ہو جائے گا۔ اس کے ارکان کیا کیا ہیں پتا چلے گا۔ اس کے دو رکن ہیں، لا الہ الا اللہ ایک نفی کی شکل میں، اور الا اللہ ایک اس بات کی شکل میں۔ لا الہ پہلے سارے معبودوں کی نفی کی گئی ہے تاکہ آپ کا دل بالکل خالص ہو جائے، صرف توحید رہے وہاں۔ تو کسی بھی قسم کے اگر جذبات آپ کے دل میں پل رہے ہوں تو سب ختم ہو جائے۔ لا الہ پہلا جو رکن ہے اس میں نفی ہے، اور دوسرا رکن الا اللہ میں اس بات ہے کہ سب کو دل سے نکال کے پھینک دیا، اب صرف عبادت کے لیے اللہ کو ہم دل میں جگہ دے رہے ہیں۔ اس کی شرطیں کیا ہیں؟ 7 شرطیں ہیں، وہ بھی آپ کو معلوم ہیں۔ اس کی فضیلتیں کیا ہیں؟ فلاں تمام قسم کی فضیلتیں ہیں، کہیں سے کوئی بات ٹکرا تو نہیں رہی ہے۔ اگر کوئی چیز ٹکراتی ہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ یہ ہے فقہ۔ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے قرآن و حدیث میں جتنی ساری باتیں ہیں ان سب کے اوپر نگاہ ہو تاکہ آپ کہیں پہ پھنسے نہ۔ تو فقہ بہت بڑی چیز ہوگی۔ تو دیکھیے منہج سے پہلے آپ کو فہم سمجھنا ضروری ہے، اور فہم کیا چیز ہے؟ اچھی طرح سمجھنا، اور اسی کے اوپر منہج قائم ہے۔ اور منہج سلف یہ ضروری ہے کتاب اللہ اور سنت نبی کو پکڑنے کے لیے۔ اگر منہج سلف آپ نہیں سمجھ پائے اور نہیں پکڑے تو آپ قرآن حدیث تو پکڑے رہیں گے، آپ کی سمجھ ہوگی وہ،
लेकिन हकीकत में आप सही माना तक नहीं पहुंचे होंगे और अपनी जिंदगी में जो अमल कर रहे होंगे सब गड़बड़ कर रहे होंगे आप। चलिए यही बात खत्म करते हैं। तो आपके सामने जो बातें हमने आज रखी हैं मोटी मोटी, कि मनहजे सलफ, ये जिस तरीके से कुरान और हदीस की बात हम करते हैं कि ये दो चीज जरूरी है गुमराही से बचने के लिए, इन दोनों चीजों को पकड़ने के लिए मनहजे सलफ जरूरी है, वरना ये दोनों चीजें पकड़ में नहीं आएंगे, और जब ये पकड़ में नहीं आएंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। मनहज का माना समझते हुए आपके सामने रखा गया कि मनहज का मतलब होता है साफ सुथरा रास्ता, सीधा रास्ता, कुशादा रास्ता, वाज़ेह रास्ता, जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। और मनहज ये कायम किसके ऊपर है? फहम के ऊपर, सही समझना, इस लफ्ज का क्या माना है उसको सही समझना, यह है फहम। इल्म ये शुरुआत है, उससे बड़ी चीज फहम है और उससे बड़ी चीज फिक्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कुरान और हदीस को मजबूती के साथ थामने के साथ साथ मनहज सलफ को समझ करके मनहज सलफ की रोशनी में कुरान और हदीस को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। Mm-hmm.